إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے. آیت نمبر 186 سے 199 تک انشاءاللہ آج ہم تلاوت کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور البتہ ضرور بضرور تم آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں میں اور جانوں میں. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ،
اور ضرور بضرور تم سنو گے ان لوگوں سے جو کتاب دیے گئے تم سے قبل، من الذین اشرکوا، ان لوگوں میں سے بھی جو مشرک ہیں، اذًا کثیرا، بہت زیادہ اذیت، وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یقیناً یہ بڑی ہمت والا کام۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جب اللہ نے ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی پختہ عہد لیا، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم ضرور بضرور اسے لوگوں کے لیے بیان کرو گے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور تم اسے چھپاؤ گے نہیں، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو پس انہوں نے پھینک دیا اسے اپنی پیٹھوں کے پیچھے، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت لے لی، فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو بہت ہی برا ہے جو وہ خریدتے ہیں۔ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، آپ ان لوگوں کو کچھ خیال نہ کریں جو اس بات پر خوش ہوتے ہیں جو وہ کرتے ہیں، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا، اور وہ پسند کرتے ہیں کہ وہ تعریف کیے جائیں، بما لم يفعلوا، اس پر جو انہوں نے کیا بھی نہیں، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، تو آپ انہیں عذاب سے بچ نکلنے میں کامیاب ہرگز نہ خیال کریں، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کی، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ گزشتہ آیات میں غزوہ احد کے موقع پہ جو تکالیف پہنچیں اور اس کے جو وجوہات ہوئیں، اور بعد کے جو حالات اور منافقین کا اور یہود کا طرز عمل، وہ سارا ذکر ہوا۔ تو اب فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ اس آزمائش کے بعد کوئی اور آزمائش نہیں آئے گی، تم ضرور بضرور اپنے مالوں میں اور جانوں میں آزمائے جاؤ گے، اور یہ قیامت تک آنے والے ہر شخص کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی جان سے بھی اور اس کے مال سے بھی آزماتا ہے۔ اور پھر اس آزمائش کی بہت سی صورتیں ہیں، ان میں سے ایک صورت یہاں بیان ہوئی کہ تم اہل کتاب سے بھی اور جو مشرک ہیں ان سے بھی بہت ساری اذیت اور تکلیف کو سنو گے، وہ باتوں کے ذریعے سے بھی، اعمال کے ذریعے سے بھی، ہر طرح سے تمہیں تکلیف میں مبتلا کرنا چاہیں گے، لیکن اس کے مقابلے میں اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو یقیناً یہ بہت ہمت والا کام ہے۔ اور صبر اور تقوی یہی دو باتیں ہیں جو بار بار اہل ایمان کو جن کی تلقین کی گئی۔ صبر اذیت پر بھی ہے اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پہ بھی، اور یہ اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے کہ بندے کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف موجود ہو۔ تو لوگوں کی باتیں سننا، ان کی اعمال پر اور حرکتوں کے اوپر صبر کرنا، یہ کوئی آسان کام نہیں، اس کے لیے بہت بڑا ظرف چاہیے، اس کے لیے بڑی ہمت چاہیے۔ اس لیے انسان کو اس کے متعلق اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے وسیع و ظرف بنا، مجھے متقی بنا، اور مجھے لوگوں کی تکلیف کے اوپر دین کی خاطر صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب سبحان اللہ بابا الحمدللہ ماشاءاللہ ہو رہی ہو اور لوگ عزتیں دے رہے ہوں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں۔ منافقین اسلام کی عظمت اور شوکت میں تو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے، نعرے بھی مارتے تھے، اور جب کبھی کامیابی مل جاتی تھی تو وہ آ کر کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ الحدید میں بھی ان کی یہ کیفیت بیان کی ہے کہ قیامت کے دن بھی وہ یہی کچھ کہیں، جب اہل ایمان کا نور ان کی رہنمائی کر رہا ہوگا اور منافقین کے پاس کوئی نور نہیں ہوگا، تو وہ کہیں گے ٹھہرو، نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب ینادونہم الم نکم معکم۔ تو وہاں جب یہ ان کے درمیان ایک حد فاصل کھینچ دی جائے گی تو وہ آوازیں دے دے کے کہیں گے کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ الم نکم معکم قالوا بلا، یہ کہیں گے کیوں نہیں، بظاہر تو تم ہمارے ساتھ ہی تھے، ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور۔ لیکن کیا ہوا، تم نے اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کیا، تم شک کے اندر مبتلا ہوئے، اور تم
بیٹھے رہے، تم نے عمل کوئی نہیں کیا، اور تمہیں لمبی لمبی امیدوں نے دھوکے میں ڈال دیا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آپ پہنچا اور وہ دھوکے باز تمہیں دھوکے میں ڈال کر تمہارے خسارے میں ڈال گیا شیطان کے، تم پیروی کرنے لگے۔ تو انسان کی زندگی میں ایسے لوگ منافقانہ روش والے ہیں۔ تو اس لیے اہل ایمان کا وتیرہ ایمان اور تقوی والا ہے، منافقوں والا نہیں ہے کہ وہ بیٹھے رہیں اور لمبی لمبی امیدیں پال کے رکھیں۔ اس کے مقابلے میں اہل ایمان صبر کرنے والے ہوتے ہیں اور اللہ کے دین کے لیے کچھ کر گزرنے والے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ۔ اہل کتاب سے اللہ نے یہ پختہ عہد لیا تھا کہ جو اللہ تمہیں دین دے رہا ہے تم اسے لوگوں کے لیے بیان کرو گے، چھپاؤ گے نہیں۔ اور مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اس میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ تم ہر دور میں اس بات کو بیان کرو گے کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں، اور ان کے جو علامات اللہ نے بیان کی ہیں وہ دوسروں تک پہنچاؤ گے۔ لیکن اب تم نے آ کر اس کو چھپانا شروع کر دیا۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے اس سارے عہد و پیمان کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، کوئی پرواہ ہی نہیں کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس کے بدلے انہوں نے کیا کیا ہے؟ کچھ تھوڑا سا قیمت وصول کی ہے۔ اور تھوڑی سی کا ہمیشہ ہم نے بات کی ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ بظاہر تھوڑی ہوتی ہے۔ پوری دنیا بھی اگر کسی کو سمیٹ کے دے دی جائے اور وہ دین فروشی کرے تو وہ قیمت تھوڑی ہی ہے۔ آخرت کے مقابل جو بھی وصول کیا اس کی کیا حیثیت ہے؟ اور فرمایا بہت ہی برا سودا انہوں نے کیا ہے، بڑی بری قیمت وصول کی ہے۔ اور آپ ان لوگوں کو کوئی کامیاب تصور نہ کریں، لا تحسبن، آپ ان کو کچھ شمار نہ کریں۔ کیا شمار نہ کریں؟ جو وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑی تیزی دکھا رہے ہیں، بڑی کامیابی ہے ہماری، تو آپ ایسا نہ سمجھیں، بلکہ ان کا معاملہ کچھ اور ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے جب کبھی بھی کسی غزوے کے لیے اور کفار کے مقابلے کے لیے نکلتے تو منافقین گھر بیٹھے رہتے اور اپنی جان چھپاتے رہتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹتے تو آ کے آپ کے سامنے ہیلے بہانے کرتے، اور آپ ان کا عذر قبول کر لیتے کہ آپ حجت نہیں کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو وحی کے ذریعے تو بتا دیتا تھا کہ کون کیا ہے۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، اور ساتھ میں کیا کرتے تھے؟ اللہ نے فرمایا ایک تو وہ اس بات پر خوش ہیں کہ جو انہوں نے کیا، یفرحون بما اتوا، جو کام کیا اس پر بڑے خوش ہیں کہ جی ہم نے جان بچا لی، دیکھو ہم گھر بیٹھے رہے، ہمیں مشقت نہیں جھیلنی پڑی، ہمیں زخمی نہیں ہونے پڑا۔ اور وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، چاہتے یہ ہیں کہ ان کی تعریفیں کی جائیں اس پر بھی جو انہوں نے کیا بھی نہیں ہے۔ اور یہ رویہ آج بھی بہت عام ہے کہ آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو کام انہوں نے نہیں کیا اس کا بھی کریڈٹ ان کو مل جائے، اور وہ دوسروں سے تقاضا بھی کرتے ہیں کہ ہماری تعریفیں کرو، اور جھوٹی تعریفیں کرواتے بھی ہیں اور اپنے کھاتے بہت کچھ ڈالتے ہیں۔ اور اس معاملے میں اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، دینی طبقہ بہت آگے ہے۔ جو دنیا دار طبقہ ہے، جو جھوٹ پر کھڑا ہے، وہ تو کھڑا ہی ہے نا۔ مذہبی جماعتوں کے کارکنان کا بہت برا حال ہے، اور اس میں ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی میں، اپنے جماعت کی کارکردگی بیان کرنے میں اور پوسٹیں بنانے میں اور سوشل میڈیا پہ اپنی کارکردگی کو ہائی لائٹ کرنے میں اور چندے اکٹھے کرنے کے لیے ہم وہ بھی بیان کرتے ہیں جو کیا ہی نہیں۔ ابھی سیلاب آ گیا ہے تو آپ دیکھیں گے یہ سلسلہ شروع ہو جائے، اور جو ہے وہ ایسے لگے گا کہ جیسے جو ہے نا مارکیٹنگ ایک پوری جو ہے نا وہ چل رہی ہے۔ تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے کہ انسان ایک تو الٹے کام کرے اور اس پر ایسا ماحول کریٹ کرے کہ جو کچھ اس نے نہیں بھی کیا لوگ کہیں واہ واہ جی تسی تو بڑا کام کیا تھا۔ اور اگر انسان سے کوئی کام ہو بھی جائے خیر کا تو اس کو چاہیے کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ واہ واہ آپ نے بہت کیا، تو وہ یہ سمجھے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، جو کچھ ہوا اللہ کی طرف سے ہوا، اور اس میں بہت کمی کوتاہی رہے گی۔ حقیقت یہ ہمارے کام کمیوں اور کوتاہیوں والے، ہم کسی چیز کو اللہ کے سامنے پیش کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ اللہ اپنے رحمت اور فضل کے ساتھ کچھ قبول فرما لے، وگرنہ انسان بہت کمزور ہے۔ تو یہ منافقین کی روش کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ دوسروں کو دھوکہ بھی دے گئے ہیں، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو چیزیں انہوں نے نہیں کی اس کا کریڈٹ ان کو مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، اس قسم کی روش کے لوگوں کو آپ گمان نہ کریں کہ وہ عذاب سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ دنیا میں اگر وہ کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں یا اپنے تئیں سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے دھوکہ دے بھی لیا ہے، تو آخرت میں یہ معاملات چلنے والے نہیں ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
آسمانوں اور زمین کی بادشاہت تو اللہ کی ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کیا معنی؟ اللہ رب العزت اگر چاہتا تو یہ امتحان کا یہ سلسلہ نہ ہوتا۔ اللہ رب العزت ڈائریکٹ نصرت نازل فرما دے، مدد نازل فرما دے، کفار کو برباد کر کے رکھ دے، ایک لمحے کے اندر ان کو تباہ اور برباد کر دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ بتدریج معاملات رکھے ہیں، کچھ لوگوں کو پرکھنے کے معاملات رکھے ہیں، اس کی حکمت کے تقاضے ہیں۔ زمین و آسمان اس کی ملکیت میں ہے، کون ہے جو اس کی مرضی کے بغیر پر بھی مار سکے؟ ہر چیز پر وہ قادر ہے۔ لیکن اس نے انسان کو اس دنیا میں بھیج کر امتحان میں ڈالا ہی اس لیے ہے کہ بندہ اللہ کی خاطر اپنی پختگی اور اپنے ایمان کی پختگی کا ثبوت لے کر اللہ کے سامنے جائے اور پھر اللہ اس پر رحم فرمائے۔ اس لیے دنیا کے ان امتحانوں اور آزمائشوں کے اندر تڑمیچنا نہیں چاہیے۔ بعض لوگ بہت جلدی بے صبرے بھی ہو جاتے فی زمانہ، کیونکہ حالات دن بدن ٹائٹ ہو رہے ہیں اور مسلمان ممالک کے اوپر اور ارد گرد اور کفار بہت سر چڑھ کے جو ہے نا آ رہے ہیں اور بار بار آ رہے ہیں۔ تو ایسے میں بعض نوجوان طبقہ جو ہے نا وہ بہت جلدی جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ فرسٹریشن کا شکار نظر آتا ہے، اور ایسے نہیں ہو رہا جی، اور ویسے نہیں ہو رہا، اور جلاؤ گھیراؤ مار دھاڑ اس کی طرف جانے کا رواج بہت بڑھ گیا ہے۔ یہ نہیں ہے طرز عمل۔ انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے، اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرنا پڑتا ہے، ایمان کی جو ہے نا وہ آبیاری کرنی پڑتی ہے، دل کی اصلاح کرنی پڑتی ہے، اور اس کے مطابق ایمانی فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ آپ اٹھا کر پڑھیں تو بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ کیسے کیسی آزمائشیں ہیں۔ یہ غزوہ احد کا بھی بیان ہوا ہے۔ غزوہ احد کے بعد سے لے کر آگے تک کے آپ احوال پڑھیں، یہ نہیں ہوا کہ غزوہ احد کے بعد سیدھا جا کے غزوہ خندق ہوا۔ معروف تو یہی ہے نا کہ غزوہ بدر ہوا، اس کے بعد احد ہوا، احد کے بعد جا کے خندق ہوا۔ غزوہ احد اور خندق کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ماہ کے اندر کوئی جنگ لڑی ہے، کسی دستے کو روانہ کیا ہے، کسی طرف سے آنے والی تھریٹ کو نیوٹرلائز کیا ہے۔ ایک لمحے کو آرام سے نہیں بیٹھے، اور 4-6 مہینے کے اندر ہی ابھی غزوہ احد ہوا، اس کے 4-4.5 مہینے کے بعد بئر مؤونہ کا واقعہ ہوگا، جس میں 70 قراء جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلے کے ساتھ بھیجے تھے، دھوکے سے ان کو شہید کر دیا گیا۔ 70 لوگ احد میں شہید ہوئے تھے، کتنی بڑی آزمائش تھی، اور 70 جو ہے وہ بئر مؤونہ میں شہید ہو گئے۔ آزمائش در آزمائش، امتحان تو آتا ہے، تکلیف تو آتی ہے۔ اس لیے ایک دم سے بے صبرے نہیں ہو جانا چاہیے، اور ایک دم سے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی کب اللہ کی نصرت آئے گی، کب اللہ کی نصرت آئے گی۔ اللہ کی نصرت نے اپنے حساب سے آنا ہے۔ انسان کا جو اس وقت کا حال ہے وہ اس وقت امتحان میں مبتلا ہے، اللہ نے اس سے اسی کی پوچھ کرنی ہے۔ باقی تو کائنات کے اندر اللہ کے جو حکم ہیں وہ اپنی ترتیب سے ہی نافذ ہوں گے، اور وہ ہو کر رہنے ہیں، کوئی اس کو بدل نہیں سکتا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ رب العزت اس نور کو مکمل کر کے چھوڑے گا، کافر جتنا مرضی ناپسند کر لے۔ اس لیے انسان کو صبر کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، للہیت کے ساتھ وہ کام کرنا چاہیے جس کے کرنے کا اللہ نے اس کو حکم دیا ہے، اور پھر صبر کرنا چاہیے، پھر اللہ رب العزت کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے، اور انشاءاللہ اسی پر موت ہوگی تو کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔ منڈے کو راستہ بند ہوگا؟ ہاں ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر نہیں کریں گے کلاس۔